السلام علیکم جی، اگر آپ ایک لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایز اے لائر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے لیگل ڈرافٹنگ سیکھنا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیگل ڈرافٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے LLB 5 ایئر پروگرام کے اندر 7 سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں ہم جو ہے وہ آج ڈیزولیشن آف میرج کا جو پلینٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈرافٹ کرتے ہیں، کس طرح سے لکھتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہینڈ ریٹن بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، اور ان پیج بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پیج پر لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان پیج پر کمانڈ حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھے لائر کی سکل ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان پیج پہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پیج کا انتخاب کرنا ہے۔ پیج جو زیادہ تر ہماری لوور کورٹ ہیں ان میں لیگل یوز ہوتا ہے، آپ A4 بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر مارجن چھوڑنا ہوتا ہے، تقریباً اتنا دیکھ لیں، اتنا آپ نے مارجن چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا لکھنا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈ اوپر جو ہے وہ عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے با عدالت جناب سول جج و جج فیملی کورٹ لاہور۔ اس کے بعد یہ آپ نے درمیان میں سپیس چھوڑنی ہوتی ہے۔ یہ سپیس جو ہے وہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم کوڈ فیل لگاتے ہیں، ٹکٹ وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ ایک سائڈ پہ ہم پلینٹف لکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ڈیفینڈنٹ کا نام لکھتے ہیں۔ اس کو آپ اوپر یا نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر پلینٹف کا نام، نیچے ڈیفینڈنٹ کا نام، اور درمیان میں ہم بنام لکھیں گے۔ تو اس کو آرٹ آف ایڈوکیسی کہا جاتا ہے۔ آپ کو جیسا مناسب لگے آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ نام آپ نے کس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے مسمات کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس خاتون کا جو کہ پلینٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے فائل کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نام لکھنے کے بعد اس کی قوم لکھنی ہے، سکنہ یعنی کہ کہاں کی رہائشی ہے وہ خاتون، اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کا فون نمبر اور ID کارڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے وہ مدعیہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے بنام لکھنا ہے۔ بنام کے بعد دوسری سائڈ پر آپ نے ڈیفینڈنٹ کا نام لکھنا ہے، والد، اسی طرح قوم، سکنہ، اور اس کا ID کارڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور فون نمبر بھی۔ اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ میں جو ہے وہ مدعا علیہ لکھ دینا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے سوٹ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے، جیسا کہ دعویٰ تنسیخ نکاح۔ آپ اس کو سوٹ کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی، لیکن جو ہماری لوور کورٹ ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اردو کی لینگویج ہی یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹیریل فیکٹ لکھنے ہوتے ہیں، جو بھی کلائنٹ آپ کو کہانی سناتا ہے لائر کو، اس کو آپ نے ایک ترتیب سے مینول طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ فیکٹ میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے ہم یہ دیکھیں گے آج۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جناب علی مدعیہ حسب ذیل عرض پرداد ہے۔ اس کے بعد فیکٹ نمبر ہمارے پاس 1 ہے، یہ کہ مدعیہ کی شادی ہمراہ مدعا علیہ مورخہ 23/12/2017 کو شرح محمدی و حسب رسم و رواج خاندان سر انجام پائی، رخصتی عمل میں آئی اور مدعیہ مدعا علیہ کے گھر آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرنے لگی۔ دوران آبادی فریقین کی کوئی اولاد نہ ہے، نقل نکاح نامہ لاف ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا جی فیکٹ نمبر 1۔ اس کے بعد ہم نے فیکٹ نمبر 2 کیا لکھنا ہے، یہ کہ فیکٹ جو ہے وہ ہمارے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے سیم ہی لکھنے ہیں جو میں نے لکھے ہیں۔ دوسرا فیکٹ ہے کہ یہ کہ دوران آبادی شروع سے ہی مدعا علیہ کا سلوک ہمراہ مدعیہ اچھا نہ تھا، مدعا علیہ بری عادات کا مالک ہے۔ جب مدعیہ مدعا علیہ کو بری عادات چھوڑنے کا کہتی تو مدعا علیہ مدعیہ کو گالی گلوچ کرتا اور مارتا پیٹتا۔ یہ تھا ہمارے پاس فیکٹ نمبر 2۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے فیکٹ نمبر 3۔ 3 4 5 جتنے بھی فیکٹ ہیں وہ آپ نے سب اپنے پلینٹ میں لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد فیکٹ نمبر 3 میں آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ کہ آج سے تقریباً 8 ماہ قبل، یہ عرصہ جتنا بھی آپ کو کلائنٹ بتائے وہ آپ نے اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے، مدعا علیہ نے مدعیہ کو معمولی بات پر گالی گلوچ کر کے اور مار پیٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس فیکٹ نمبر 4 ہے، یہ کہ جب سے مدعا علیہ نے مدعیہ کو مار پیٹ کر اپنے گھر سے نکالا ہے اس وقت سے
آج تک نہ تو مدعیہ کی خبرگیری کی ہے اور نہ ہی خرچہ نان و نفقہ دیا ہے اور نہ ہی مدعیہ کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس فیکٹ نمبر 4۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فیکٹ نمبر 5 کی طرف۔ یہ کہ مدعیہ کو بلا وجہ گالی گلوچ کرنے اور مار پیٹ کر گھر سے نکالنے کی وجہ سے مدعیہ کو مدعا علیہ سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اس لیے حدود اللہ میں رہتے ہوئے نباہ فریقین ناممکن ہے، اس لیے مدعیہ مدعا علیہ سے طلاق حاصل کرنے کی حقدار ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیکسٹ پیج۔ اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ تھے ہمارے پاس مٹیریل فیکٹ۔ آگے ہم نے یہ 7، 8، 9 یہ ہم نے لکھے ہیں۔ مٹیریل فیکٹ کے علاوہ فیکٹ آف لا جو ہیں وہ ہم نے لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ کہ ہر چند مدعا علیہ کو کہا اور کلوایا گیا کہ وہ بے تسلیم واقعات بالا مدعیہ کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کر دے، مگر وہ ایسا کرنے سے صاف انکاری ہے۔ یہی بنائے مخاصمت ہے، یعنی کہ یہی کاز آف ایکشن ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیورس لینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 7 نمبر پر یہ ہے کہ بنائے دعویٰ قطعی انکار مدعا علیہ پر 2 یوم قبل پیدا ہوئی۔ 8 میں یہ ہے کہ رہائش مدعیہ اندرون حدود اختیار سماعت عدالت جناب والا ہے، اس لیے عدالت جناب والا کو دعویٰ ہاضہ میں اختیار سماعت حاصل ہے۔ 8 میں ہم نے جورسڈکشن آف کورٹ کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9 میں یہ ہے کہ دعویٰ ہاضہ پر فیملی کورٹ فیس ایکٹ مبلغ 15 روپے کا کورٹ فیس درست طور پر چشمہ کر دیا ہے، یعنی کہ یہ ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے فیملی کورٹ جو ہے فیس جو ہے وہ اس کی لگا دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استدعا لکھنی ہوتی ہے۔ استدعا آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ تصدیق اور ادھر جو ہے وہ استدعا، لہٰذا دعویٰ ہاضہ پیش کر کے استدعا ہے کہ ڈگری تنسیخ نکاح بحق مدعیہ باخلاف مدعا علیہ ماں خرچہ مقدمہ صادر فرمائی جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بڑا سا عرضے لکھنا ہے۔ اس کے بعد مسمات جو ہم نے پہلے لکھا تھا اس کا پورا ایڈریس لکھنا ہے، مدعیہ کا، پلینٹف کا، اور بذریعہ کونسل میں آپ نے جو بھی آپ کا لائر ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس پہ ایک سائڈ پہ ہم نے تصدیق لکھنی ہوتی ہے کہ میں حلفاً تصدیق کرتی ہوں کہ جملہ مراتب عرضی دعویٰ میرے علم و یقین سے درست و صحیح ہیں بامقام لاہور۔ اس پہ ہم نے مسمات جو بھی ہے اس کے دستخط کروانے ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا پلینٹ ڈیزولیشن آف میرج کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اسی پلینٹ کو اپنے ہینڈ ریٹن کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔